السلام علیکم۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث پاک کا مطالعہ کریں، تو بہت دلچسپ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہت ہمارے جو جید علماء کرام ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، ہر موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے جو ہے آپ کا تعارف مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لغات القرآن کے حوالے سے ان کی کتاب کا کروایا تھا۔ میں چونکہ باقاعدگی سے ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو بجائے یہ کہ میں اپنے الفاظ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، میں نے سوچا کہ ان کتابوں کے اقتباسات آپ تک پہنچاؤں جو میرے زیر مطالعہ ہیں، اور مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ بھی ان معلومات سے مستفیض ہوں۔ آج میں ذکر کرنے لگا ہوں حضرت الیاس علیہ السلام کا، جس کے بارے میں اس کتاب میں جو ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ اور بڑی تفصیلی جو ہے بحث کی گئی ہے کہ وہ کون ہے، اور آپ نے کبھی اس حوالے سے اس نقطہ نظر سے جو ہے ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوگا۔ تو یہ میں مختلف انبیاء کے حوالے سے جو ہے وہ میں پیش کروں گا، اور یہ سلسلہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو اور میں صرف اس کو یہیں سے پڑھوں گا تاکہ وہ تسلسل بھی برقرار رہے۔ اپنے طور پر جب آدمی ذکر کرتا ہے تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، جملہ معترضہ بیچ میں آ جاتا ہے، غیر ضروری طور پر اضافی باتیں ہو جاتی ہیں، تو بات محدود نہیں رہتی۔ تو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انہی الفاظ میں جو ہے بات آپ تک پہنچے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ بات ادھر ادھر بھٹکے گی نہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ روایتیں کیا کہتی ہیں، اور یہ میں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الیاس ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ عام طور پر مفسرین اور مورخین آپ کو انبیاء بنی اسرائیل میں شمار کرتے ہیں، لیکن عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن اساکر، حضرت ابن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یعنی ہم دو علیحدہ علیحدہ انبیاء کے طور پر ان کو جانتے ہیں، لیکن جو اوپر روایتوں کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ بات یہیں نہیں روکی، بات آگے چلتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی اس تفسیر سے ہو سکتا ہے کہ ان دو ناموں میں سے ایک آپ کا اصلی نام اور دوسرا لقب ہو، لیکن اگر مشہور نبی حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہیں تو اول تو یہ کہ قرآن مجید نے جس انداز سے ان دونوں بزرگوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا ہے، اس کے بظاہر یہ بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ انعام میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر آیتوں کے اندر بہت سارے انبیاء کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو وہاں پر حضرت الیاس اور حضرت جو ہیں ادریس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ الگ الگ کیا گیا ہو گیا۔ آیت مذکورہ میں ذریتین کی ضمیر یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہوگی کیونکہ آپ ہی کا بیان ہو رہا ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کے قریب میں آپ کا ذکر آ چکا ہے، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت یونس اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں۔ بہر صورت قرآن مجید حضرت الیاس علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں شمار کرتا ہے، حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا عہد عام مورخین اور مفسرین کی تصریح کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے ہے۔ چنانچہ مستدرک الحاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ادریس کے زمانے میں 1000 سال کا فرق ہے، لیکن امام بخاری نے جامع صحیح میں خود ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا امام بخاری نے حوالہ دیا ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی جس روایت کو حاکم نے بیان کیا ہے اس سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا عہد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے نام لینا
اس بات کا قرینہ بن سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہو۔ چنانچہ حافظ ابو بکر بن العربی جو اپنے عہد کے نامور مستند ترین علماء میں سے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے، جس کا امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، کیونکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق وارد ہے کہ آپ اسرائیلی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں شب معراج کی مشہور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے خطاب کیا ہے، یعنی آپ کا خیر مقدم نبی صالح اور برادر صالح کہتے ہوئے کیا، حالانکہ اگر ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہوتے تو حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال نیک بیٹے کے الفاظ سے کرتے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں رقم تراز ہیں کہ ہو سکتا ہے راوی نے اچھی طرح الفاظ کو محفوظ نہ رکھا ہو یا حضرت ادریس علیہ السلام نے برسبیل تواضع اپنے پدری انتساب کو ذکر نہ کیا ہو۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ادریس اور حضرت الیاس کی شخصیتوں کے علیحدہ ہونے پر بجز اس کے کہ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ جدا جدا ناموں سے کیا ہے اور کوئی چیز دلیل کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی، اور یہ دلیل خود اپنی جگہ پر ایسی نہیں جس سے اس بحث کا کوئی قطعی فیصلہ ہو سکے۔ رہے عام مورخین کے اس سلسلے میں بیانات سو وہ تمام اتر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں جن کی صحت خود اپنی جگہ پر محل بحث ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ خضر ہی الیاس ہیں۔ ابن مردویہ نے تفسیر سورہ انعام میں اس کو روایت بھی کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اس کی پوری اسناد نقل کی ہیں۔ اور گو کسی راوی پر جرح تو نہیں کی مگر اس کو نہایت ہی غریب بھی قرار دیا ہے، یعنی اس روایت کو۔ قرآن مجید کا مقصد چونکہ ایام اللہ یعنی قصص کے بیان کرنے سے تذکیر و معوذت سے ہے، اس لیے وہ اسی حد تک کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ زندگی پر اثر انداز ہو سکے اور انسان کی فلاح و صلاح میں کام آ سکے۔ رہا واقعات کی جزیات کا تو یہ قرآن مجید کے موضوع سے علیحدہ بات ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرے میں بھی قرآن مجید نے آپ کی زندگی کے اسی پہلو کو نمایاں کیا ہے جو نوع انسانی کے لیے نشان راہ کا کام دے سکے۔ چنانچہ سورہ انعام میں آپ کے متعلق ہدایت و صلاح کا ذکر ہے، اور الصافات میں آپ کا اپنی قوم کو دعوت حق دینا، بال کی پرستش پر سرزنش کرنا اور بجوز اللہ کے چند مخلص بندوں کے پوری قوم کا آپ کو جھٹلانے کا بیان ہے۔ شارح وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات و سمانے کے بیان میں اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو کچھ اس سلسلے میں بیان کیا ہے کسی صحیح حدیث میں اس سے زیادہ مذکور نہیں ہے۔ اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق جو کچھ بھی تاریخ و قصص کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ یا اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہے جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب، بلکہ بظاہر صحت سے ہی دور معلوم ہوتی ہیں، یا قصہ گو واعظین اور مورخین کے توازات افسانے ہیں جو انہوں نے عجوبہ گوئی کی دھن میں عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان کر ڈالے۔ چنانچہ حضرت الیاس کی حیات جاوید اور ہر سال موسم حج میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت السیح علیہ السلام سے ملاقات، اور بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خضر یا حضرت الیاس کا آ کر اہل بیت نبوی کی تعزیت کرنا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگی میں آپ سے ملنا، یہ سب خود ساختہ حکایات ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے تذکرے میں ان روایات کو بیان کر کے ایک ایک کی تنقید کی ہے۔ تعجب ہے کہ اس قسم کی ایک روایت مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جب ہم منزل پر فروکش ہوئے تو وادی میں کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا
اے اللہ مجھے محمد کی امت میں برقرار امت میں قرار دے کہ جس امت پر رحم کیا گیا ہے، جس کی مغفرت کی گئی اور جس کو اجر دیا گیا ہے۔ انس کا بیان ہے کہ میں وادی پر آیا تو میں نے ایسے شخص کو پایا جس کا قد 300 گز سے بھی زیادہ تھا۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا انس بن مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ رہے، آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ کہنے لگے تم جا کر ان سے میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ آپ کا بھائی الیاس آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو اطلاع دی اور آپ نے ان سے آ کر ملاقات کی، معانقہ کیا، پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت الیاس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر سال میں ایک دن کھاتا ہوں اور آج میرے افطار کا دن ہے، لہذا میں اور آپ ساتھ مل کر کھائیں گے۔ چنانچہ ان دونوں پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا جس میں روٹی، مچھلی اور کرفس، ایک ترکاری کا نام، یہ ترکاری ہے ایک، ان دونوں نے خود بھی کھایا اور مجھ کو بھی کھلایا۔ پھر ہم سب نے مل کر عصر کی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وداع کہا تو میں نے دیکھا کہ آپ ابر پر سوار ہو کر آسمان کی جانب روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، لیکن حافظ شمس الدین ذہبی تلخیص المستدرک میں اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بلکہ موضوع ہے، یعنی نہ ضعیف ہے، نہ صحیح ہے، نہ حسن ہے، موضوع ہے، یعنی یہ کھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وضع کرنے والے کا برا کرے، میرے گمان میں بھی نہ تھا اور نہ میں اسے روا سمجھتا تھا کہ حاکم کو یہاں تک پہنچیں گے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی تصحیح کر لیتے، حالانکہ اس کی سند یہ ہے۔ اور آگے جو ہے انہوں نے سند پر بحث کی ہے، آخر میں جو ہے وہ پھر لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مستشرقین یورپ کا سرمایہ تحقیق تمام تر یہی من گھڑت افسانے ہیں جن کے خود ساختہ اور جعلی ہونے کے متعلق ہمارے محدثین شکر اللہ صدیوں پہلے تصریح کر چکے ہیں، مگر موجودہ مستشرقین جب اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو انہی افسانوں کو حقائق و واقعات کی شکل میں پیش کرنے کی سعی نام محمود کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کے مقالے میں یہی داد و تحقیق دی گئی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتابیں پڑھنے سے ذہن کس قدر کھلتا ہے۔ اگر یہ سب باتیں ایک یک طرفہ طور پر اگر کہیں سے سنی ہوں کسی نوجوان نے تو وہ اس بات کو یقین کر لے گا، لیکن جب وہ اس طرح کی تحقیق کی کتابیں پڑھتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔